دنیا تو محنت کی جگہ ہے اور سب کے لیے ہے، صرف غریبوں کے لیے نہیں، مالداروں کے لیے بھی محنت کی جگہ ہے۔ تو جو محنت کریں گے، اور صحیح محنت تو سب کر، کافر بھی بڑی محنت کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس واسطے دنیا میں ہر محنت والے کو قبر میں راحت نہیں ملے گی، اور دنیا میں ہر محنت والے کو جنت میں لذت نہیں ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ جس کی محنت صحیح ہوگی۔ دنیا میں جس کی محنت صحیح ہوگی اس کو قبر میں راحت، جنت میں لذت۔ صحیح محنت کیا ہے؟ کہ اپنی پوری زندگی ایمان اور عمل والی ہو۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ کافر ایمان نہیں لاتا تو وہ ساری دنیا کا مالک بن کے صدقہ کر دے تو دنیا میں تو کچھ اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس واسطے جنت کی راحت اور جنت کی لذت اس کو نہیں مل سکتی، اور قبر کی راحت بھی نہیں مل سکتی۔ آخرت کی، قبر کی راحت اور جنت کی لذت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کامل ہو، یقین پختہ ہو۔ ایمان کامل ہو کہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک اور اس کے اندر تصرف کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا سب غیر مخلوق ہے، ایک اللہ مخلوق نہیں ہے، اور ان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اور مخلوق کا تعارف، مخلوق کیا چیز ہے؟ مخلوق کا تعارف یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، خود بن نہیں سکتی، بننے کے بعد پھر کسی چیز سے نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی چیز سے نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس نفع پہنچانے میں وہ مخلوق خود مختار نہیں ہے۔ کانٹا چبھنے میں خود مختار نہیں، جس کو چاہے چبھ جائے۔ بچھو کاٹنے میں خود مختار نہیں، جس کو چاہے ڈنگ مار دے۔ جتنی موذی چیزیں ہیں تو ایذا پہنچانا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے ان کو وہ ایذا پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح جتنی نفع دینے والی چیزیں ہیں دنیا میں، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، جو نفع پہنچا رہے ہیں، اس نفع پہنچانے میں وہ خود مختار نہیں ہے۔ پھر اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ جن چیزوں میں نقصان ہے، تکلیف ہے، وہ اللہ نے رکھی، اور جن چیزوں میں نفع ہے وہ اللہ نے رکھا، اور وہ نفع نقصان پہنچنے میں بھی اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اور اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ نقصان والی چیز کو نفع والی بنا دے، وہ کر سکتے ہیں۔ نقصان والی چیز سے نفع پہنچ جائے، نفع والی چیز سے نقصان پہنچ جائے۔ روزانہ کے ہزاروں واقعات ہیں۔
تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ بس ایک اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک اللہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے، اور جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ، سب کچھ ملنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا. قارون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دنیا کے لحاظ سے کوئی کمی تھی؟ فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ایک اللہ کی کمی تھی. قارون کے پاس ایک اللہ کی کمی تھی، باقی سب کچھ تھا. تو اسی طرح میرے بزرگوں بھائیوں آج بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ مل جائے تو کچھ نہ ملا، اور اللہ مل جائے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہ ملے تو سب کچھ مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، ان کے واقعات، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بہت بڑا سبق ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے روئی زمین کا اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا. نہ فوج دی، نہ پولیس دی، نہ رسی دی، نہ ڈنڈا دیا، نہ پیسہ دیا، نہ دولت دی. کام کتنا بڑا ذمہ کیا کہ پورے روئی زمین والوں کو تبلیغ کرنی ہے آپ نے، اور قیامت تک کے لیے آپ ہی کی ذمہ داری ہے. آپ ایسی ترتیب بنائیں، ایسا نظام چلائیں کہ آپ کے بعد بھی آپ کی ترتیب پر کام چلے. تو اتنا بڑا کام ذمہ کر کے ایک پیسہ نہیں دیا، نہ پیسہ دیا، نہ دھیلا دیا، نہ فوج دی، نہ ڈنڈا دیا، نہ رسی دی. جیسے اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں. تمام انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ روٹی کے محتاج نہیں، روٹی کے ایک لقمے کے محتاج نہیں. تمام انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ پانی کے ایک بوند کے محتاج نہیں. تو اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ایسا بنا کے بھیجتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے سوا کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. اس واسطے میرے بزرگوں بھائیوں، اس تبلیغ میں پھرنے پھرانے کا لب لباب کیا ہے کہ بس ہم اس بھاگ دوڑ میں زور لگا کے اللہ کو لے لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اللہ کو پا لے گا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. ان کے طریقے، ان کے راستے، ان کی سنتیں جو اپنائے گا وہ اللہ کو پا لے گا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی جی ان کو بتائیے، ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو بتائیے میری تابعداری کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو سکھائیں، جو کچھ بتائیں وہ سیکھ لو، سمجھ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ.
تو صحابہ جو اس امت کا پہلا وہ معزز طبقہ ہے جنہوں نے اس دین پر چلنے کی 100% ایسی مثال پیدا کی ہے کہ اس کا نمونہ لانا مشکل ہے کہ صحابہ دل چاہے نہ چاہے، سمجھ آئے نہ آئے، آنکھیں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے تو کامیاب ہو گئے۔ تو یہ قانون قیامت تک کے لیے بنا ہوا ہے کہ جو حضور کی تابعداری آنکھیں بند کر کے کرے گا، حضور کی تابعداری میں نہ آنکھیں اپنی آنکھوں پہ اعتماد کرنا ہے، نہ اپنے دماغ پہ اعتماد کرنا ہے، بس حوالے ہو کے چلنا ہے۔ ایک صحابیہ کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تو غم دور نہیں ہوتا تھا، صدمہ بھولتا نہیں تھا، حاضر خدمت ہو گئی، عرض کیا رسول اللہ غم بھول نہیں رہا، صدمہ چھوٹ نہیں رہا، آنسو رکتے نہیں ہیں، دل کو تسلی نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، چاہے تو تجھے دکھا دوں کہ نہیں یا رسول اللہ؟ بس آپ نے فرما دیا، میں نے دیکھ لیا، آپ کو فرمانا میرا دیکھنا ہے، ورنہ وہ کیا ایمان ہے کہ نہیں جی دکھاؤ جی تسلی تب ہوگی، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک صحابیہ آئی، یا رسول اللہ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر وہ جہنم میں ہے تو میں ایسا رونا روؤں گی کہ کوئی ایسا نہیں روئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، حضور کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، ہاں حوالے ہو کے چلنا ہے، اسلم تسلم۔ 100% جو تابعداری کرے گا وہ 100% دنیا میں بھی چمکے گا جیسے صحابہ چمکے۔ صحابہ کون سی جماعت ہے؟ بھوکے ننگے بےہتھے، لیکن آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلے، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے رہبر بن گئے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے یہ طے ہے جو حضور کی سچی تابعداری کرے گا اس کو دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، ترقیاں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی، اور آخرت کے اندر بھی بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ حدیث میں آخرت کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مجھے نظر آئے گا کہ میری عمر کے کچھ لوگ میری طرف آ رہے تھے تو ان کو راستے میں روک دیا گیا، میری طرف آنے سے روک دیا گیا، میں آواز دوں گا اصحابی میرے ساتھی آنے دو، تو جواب ملے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے راستہ بدل دیا تھا، انہوں نے اور لائن پکڑ لی تھی، آپ فرمائیں گے دور ہو جائے۔ جو حضور کی سنت کو چھوڑتے ہیں اور رسم و رواجوں سے چلتے ہیں
حضور منہ نہیں لگائیں گے ان لوگوں کو. تو پھر سفارش ان کی کون کرے گا؟ حوض کوثر سے پانی ان کو کیسے ملے گا؟ یہ رواجوں پہ چلنا کتنی خطرناک چیز ہے. رسم و رواجوں کو ہوا دینا، ان کو تقویت دینا، ان کو پھیلانا. علماء فرماتے ہیں ہر رواج کسی نہ کسی سنت کو مٹانے والا ہوتا ہے. ہر رواج حضور کی کسی نہ کسی سنت کو مٹانے والا ہوتا ہے. تو جو رواجوں پہ چلتے ہیں سمجھو وہ سنتوں کو مٹاتے ہیں. اور تو سنت کو جو مٹائی، فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو رواج دیا وہ ہے صحیح میرا سچا عاشق. عشق کے لیے دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. عشق دعووں سے ثابت نہیں ہوتا، دلیل سے ثابت ہوتا ہے. حضور سے عشق کی دلیل حضور کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانا، یہ دلیل ہے حضور کے عشق کی، محبت کی. تو حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، مٹی ہوئی سنت کو پھیلایا، اس نے مجھ سے محبت کی اور اس کے پاس میری محبت کی دلیل بھی موجود ہے. تو جس نے مجھ سے محبت کی اور اس کے پاس محبت کی دلیل بھی ہے تو وہ میرے ساتھ یوں جڑ کے جنت میں جائے گا. آگے پیچھے میں آگے آگے ہوں گا، وہ میرے پیچھے پیچھے ہوگا، دونوں جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، اس تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے کہ حضور کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. تو حضور کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت 5 وقت کی نماز ہے. یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، ساری سنتوں کی سردار ہے. ہاں، 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں 5 وقت پابندی سے جو نماز پڑھے گا میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، بلکہ آپ کا تو ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے جو مزہ نماز میں آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا. مجھے جو مزہ نماز میں آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا. دنیا میں بڑی بڑی لذیذ چیزیں ہیں نا، ایک سے ایک بڑھ کر، اور مزوں والے مزے لیتے بھی ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں فلانی چیز بہت لذیذ ہے، فلانی چیز بہت لذیذ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا اور سردار، ہمارے امام اور رہنما کیا فرما رہے ہیں کہ جو مزہ مجھے نماز میں آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا. وہ والا مزہ، اتنا مزہ مجھے اور کسی چیز میں نہیں آتا. اب جس مسلمان کو نماز بھاری لگے اس کا کیا ایمان ہے؟ نماز تو مزے کی چیز ہے، لذتیں لینے کی چیز ہے. صحابہ کے بڑے واقعات ہیں،
اور مشہور بھی ہے. حضرت علی عنہ کا واقعہ، تیر نکالا، ایک صحابی کا واقعہ، نماز پڑھ رہے تھے تیر لگ رہے تھے، بہت واقعات ہیں. بعد کے زمانوں کے اندر بھی ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں. 400 سال تقریباً پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں. ان کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر گھڑیاں گزرے گی کیسے؟ بغیر نماز کے کیا مزہ آئے گا جنت میں؟ جنت میں نماز نہیں تو پھر مزہ کیا؟ غروب کو کیا کرے، نیلوں کو کیا کرے، نماز کوئی نہیں. وہ اپنے دل کی حالت باہر دکھا رہے ہیں کہ جنت میں حوریں ملیں گی جی، نہریں ملیں گی جی. کیا کرے حور نہر کو جب نماز نہیں؟ ساری مزے کی چیز تو نماز ہے. نماز کا مزہ یہ ایمان کی علامت ہے. جس کا ایمان بلندیوں پر ہوگا اس کو نماز میں لذت آئے گی، اور اتنی لذت آئے گی کہ ہوش اڑ جائیں گے. جب نماز کی نیت باندھے گا ہوش اڑ جائیں گے. تو بھائی اپنی نمازوں کو ایسا بنانا ہے ہم نے. ہمارے ایک بزرگ قریب میں ہی فوت ہوئے، ان کو کسی نے کہا ہماری نمازوں میں جان کب آئے گی؟ فرمایا کہ اب نمازوں پہ جان لگاؤ گے تو نمازوں میں جان آ جائے گی. جان تو دکان پہ لگ رہی، جان تو دفتر پہ لگ رہی، اور انتظار ہے نماز میں جان آ جائے. نہیں، نمازوں میں جان تب آئے گی جب نمازوں پہ جان لگے گی. یہ عشق و محبت کی بات ہے. ہندوستان میں 3 علماء کا واقعہ ہے. حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اللہ کے ولی تھے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کے حکموں سے بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب سے بھی محبت ہوتی ہے. تو ان تینوں نے کیا معاہدہ کیا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے. جو ساتھی ذرا اونگ رہے ہیں وہ ذرا جاگ جائیں، بڑا اسپیشل واقعہ ہے. تینوں نے کیا معاہدہ، یہ عشق محبت کی باتیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ عاشقوں کی کہانیاں ہیں. تینوں بزرگ. اب ہم آپ کو نا 12:15 رمضان میں تراویح بھی سننا مشکل ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں تیز پڑے ہو جی، تاڑی نہیں تھکے ہونے ہیں. تو تینوں بزرگوں نے آپس میں کیا معاہدہ کیا؟ آج رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے 30 پارے قرآن پڑھنا ہے. اور تو تینوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے 30 پارے قرآن پڑھا. یہ محبت کی باتیں ہیں. ہاں، عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ہم نے بڑی غلطی کی کہ جس دل میں اللہ کی محبت ڈالنی تھی، اللہ والوں کی محبت ڈالنی تھی، ہم نے اس میں کچرے بھر دیے. اب کوئی جو ہے نسوار کا عاشق بنا ہوا ہے، کوئی کس گندگی کا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بہرحال بھائی، نماز بڑی عظیم دولت ہے. تو اس کی محبت ہم اپنے دل میں پیدا کریں. تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی کہ نماز کے الفاظ علماء سے، ایک تو ہوتا ہے نا بچپن میں نماز سیکھی ٹیڑھی میڑھی
الٹی سیدھی ایسے ہی اب وہی چلاتے رہے نہ نماز اتنی بڑی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے وضو کا مصنوع طریقہ سکھائیں. تو انہوں نے پانی منگوا کے ان کے سامنے وضو کیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، تو اب بچپن میں تو اتنا ہوش عقل نہیں ہوتی، اب بڑے ہونے کے بعد اب اپنا وضو دکھائیں علماء کو کہ میرا وضو دیکھیں ٹھیک ہے، میری نماز دیکھیں ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کھڑا کیسے ہونا ہے، پاؤں کا فاصلہ کتنا ہو. حنفی مذہب میں جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کا فاصلہ 4 انگل سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 4 انگل سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. کم ہونا بھی سنت کے خلاف، زیادہ ہونا بھی سنت کے خلاف. اور پاؤں کی انگلیاں بالکل پاؤں سیدھے رکھ کر قبلے رخ ہو، اور سجدے میں ہاتھ جب انسان رکھے تو ہاتھوں کی انگلیاں سیدھے قبلے کی طرف ہو، اور دونوں ہاتھوں کا فاصلہ بس اتنا ہو کہ درمیان میں منہ ہو، یعنی دونوں ہاتھ دور دور رکھے ہوئے ہیں. سنت کے مطابق نماز. تو بھائی ایسی نماز پھر دعائیں قبول کرواتی ہے. جو سنت کے مطابق نماز ہو پھر جو حاجت مانگو وہ پوری کی جائے گی، جو مشکل ہو حل ہوگی. صحابہ نے نمازوں کے ذریعے اپنے کیسے کیسے مشکل کام حل کروائے. دو واقعہ ہیں صحابہ کے. سمندر پار کیا، ایک واقعہ میں پانی کے اوپر چل کے، چھوٹا سمندر تھا تو اس کے اوپر چل کے پار ہو گئے. تو ڈوبنا یا پاؤں کا نیچے جانا تو چھوڑو، جوتا نیچے سے گیلا نہیں ہوا، پانی میں چل رہے ہیں اور جوتا گیلا نہیں ہو رہا. خود جو پیدل چل رہے ہیں ان کا جوتا گیلا نہیں ہو رہا، جو سواریوں پر ہیں، اونٹ پر، گھوڑے پر، ان کے جانور کا پاؤں نیچے سے گیلا نہیں ہو رہا. تو ایک واقعہ سمندر کا ہے، ایک واقعہ دریا کا ہے. بڑا دریا کافروں سے جہاد کے لیے جا رہے تھے تو آگے دریا آیا، تو دریا میں جو کشتیاں تھیں وہ کافروں نے غائب کر دی تاکہ نہ آ سکیں، دریا پار نہ کر سکیں، کیونکہ کافروں کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا آزما چکے تھے کہ یہ بھوکے ننگے بےہتھے مار مار کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. جی کافروں کی فوجیں لاکھوں میں، اور وہ اسلحہ سے لیس اور موٹے تازے تکڑے، اور یہ سوکھے سڑے مار مار کے چھکے چھڑاتے ہیں. تو کشتیاں غائب کر دی تو صحابہ نے دعا کر کے پانی کے اوپر چل کے پار ہو گئے. مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد تشریف لائے. اسلام آباد میں اجتماع تھا. یہ کمپلیکس اسپتال کے سامنے میدان میں، تو بیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس امت کی کیا شان ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نبی کے ساتھ پانی کے اندر نیچے اتر کے پار ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل نبی کے ساتھ چلے،
پانی کے اندر چلے، اور اس امت کے مسلمان نبی کے بغیر چلے، پانی کے اوپر چلے. کیا شان ہے؟ یہ ساری برکت اس تبلیغ کی ہے. اس امت کی جو شان ہے نا، وہ اس تبلیغ کی برکت سے ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی نائب ہے، کہ اس امت کے ہر فرد بشر کو نبی والا کام مل گیا ہے، نبی والی محنت مل گئی ہے. تو اب جو کریں گے تو ان کے ساتھ پھر دعاؤں کے قبولیت کے وعدے ہیں، مدد و نصرت کے وعدے ہیں. ہاں، تو اس واسطے بھائی اس نقل و حرکت میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلیں گے، باہر بھی اور مقام پر بھی جتنی محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کرے گا، ہمارے ایمانوں میں بھی ترقی آئے گی، یقینوں میں مضبوطی آئے گی، اور ہمیں سنتوں پہ چلنے کی سمجھ ملے گی، اور پھر دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کی مدد و نصرت کے وعدے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی اور اخلاق اچھے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، دوسروں کو نفع پہنچانا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، نفع مانگے نہیں، نفع پہنچائے، وہ بہترین انسان ہے، وہ سب سے بڑے مرتبے والا انسان ہے، چاہے معاشرے میں اس کی قیمت 1 ٹکا بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب سے افضل انسان ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اور نفع پہنچانے میں اس کی ذاتی غرض کوئی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، ان کو آسانیاں دیتا ہے، خود تکلیف میں ہو کر ان کو راحت پہنچاتا ہے. یہ سب سے بہترین انسان ہے. اور ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے من غشنا فلیس منا، ہاں جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں ہے. یعنی آپ اس جملے میں غور کریں، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے. کیا مطلب؟ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو بھی دھوکہ دے گا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو بھی قیامت تک، چاہے 14ویں صدی ہو، چاہے 15ویں صدی ہو، 20ویں صدی ہو، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا وہ یوں سمجھ لے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، پھر ہم سے دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو ایک صاحب گندم کا ڈھیر لگا کے پاس کھڑے ہیں بیچنے کے لیے. آپ نے نظر ڈالی، گندم اوپر سے خشک نظر آئی، ساری گندم اوپر سے خشک ہے. آپ نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو جب نکالا تو وہ گیلا. فرمایا یہ کیا
کیونکہ گیلی گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور وہ تو پانی ہے، پانی تو آٹا نہیں باندھ سکتا۔ اس موقع پر آپ نے یہ جملہ فرمایا، اور تو وہ صاحب وہ کہنے لگی تھی، وہ بارش ہو گئی تھی، وہ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو اپنا نہیں بنائیں گے۔ تو اس واسطے بھائیوں معاملات کو درست کرنا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ کا ارشاد ہے سچا تاجر میرے ساتھ جڑ کے آگے پیچھے جنت میں جائیں گے ہم۔ سچا تاجر، اتنی بڑی فضیلت جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کیونکہ جس کا یقین خراب ہو وہ صحیح تجارت کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ جس کا یقین ہی ہے کہ پیسے سے کام بنیں گے تو وہ کیسے کر سکتا ہے سچی تجارت؟ وہ تو ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کو پیسے زیادہ ملیں گے۔ ہاں، جس کا یقین کامل ہوگا کہ پیسے سے کام نہیں بنتے، کام تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں، پیسے سے کام نہیں بنتے۔ ہاں، اللہ چاہے بغیر پیسوں کے کام بنا دے، اور اللہ چاہے تو پیسوں کے ہوتے ہوئے کام نہ بگاڑ دے، اللہ قادر۔ زکریا مسجد میں تاجروں کا جوڑ رکھا گیا تھا، اور اس میں بیان مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بڑا تاجر بڑی مقدار میں شکر لا کے بیچ رہا تھا، تو بازار میں قیمت شکر کی 90 روپے کلو اور وہ 60 کی بیچ رہا تھا۔ بازار میں پرچون والے 90 میں بیچ رہے ہیں اور یہ تھوک والا 60 میں دے رہا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ میں کسی کو بتاتا نہیں۔ تو 60 میں لے جا کے 90 میں بیچ دے، میں تو 60 میں بیچوں گا، میرا ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میں 60 میں بیچوں گا، تو مجھے تبلیغ نہ کر، تو بے شک لے جا اور 60 میں 90 میں بیچ کے کما لے، میرا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ تو بھائیو یہ جتنے تاجر ہیں ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ راز ہم نے تبلیغ میں سیکھنا ہے کہ تاجر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، جس کا یقین ٹھیک ہوگا کہ رب اللہ ہے تو وہ تجارت میں اللہ کو پوچھے گا کہ میں تجارت کیسی کروں، اور جس کا یقین خراب ہے تو جو تاجروں کے جو بڑے ہیں وہ ان سے پوچھے گا، چاہے وہ کافر ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس تبلیغی نقل و حرکت میں اگر ہم پوری طرح مالی جانی قربانی کے ساتھ پھرتے رہیں گے، اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے کرے گا، معاملات بھی اچھے کرے گا، اور معاشرت بھی اللہ ہماری اچھی کر دے گا۔ دیکھو یہ تبلیغ جو ہے نا ہم تک الحمدللہ پہنچی ہے، اور روز بروز اضافہ اور ترقی میں ہے، تو اس کا راز باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، یعنی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم باتوں کے ذریعے کسی کو تبلیغ میں لگا لیں گے، دین کی طرف موڑ لیں گے، نہیں، باتیں تو ہم سے 1000 درجے اچھی علماء کر لیتے ہیں، بیانات ماشاءاللہ بڑے زوردار کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا راز محبت،
پیار، اخلاق، ہاں میل ملاپ، یہ ہے. جتنا ہم محلوں میں اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، محبت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یہ تبلیغ پھیلے گی، چلے گی، بڑھے گی، لوگ قریب آئیں گے، لوگ نکلیں گے. لیکن جانو اسلام پر لوگ چل سکتے ہیں، لیکن باطل والوں نے جھوٹے اور غلط شوشے چھوڑ کے اسلام کو لوگوں کی نگاہوں میں بہت مشکل بنا کے پیش کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں اگر اسلام پہ چلیں گے جل بھن جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ہم گشتیں کر کے پھر کے لوگوں کو بتائیں، آپ آزما کے دیکھو، چکھے دیکھو، یہ کتنا قیمتی مذہب ہے، کتنا اچھا راستہ ہے. اور دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے کہ دنیا میں حالات اچھے تب ہوں گے کہ جب اعمال اچھے ہوں گے. ہاں اصول ہے، دنیا کے حالات اچھے تب ہوں گے جب اعمال اچھے ہوں گے. حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ پاک کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میری مان کے چلیں تو میں رات کو ان کی بارش برساؤں اور دن کو دھوپ نکالوں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، پانی کے بغیر تو زندگی نہیں نا، پانی کی ضرورت ہے. اب پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر دن کو بارش ہوتی ہے تو پانی تو ملا، لیکن اور بہت کام خراب ہو گئے، کیونکہ نقل و حرکت سب کی کام کاج میں بھاگ دوڑ دن میں ہوتی ہے، اور خشکی میں ہوتی ہے. جب بارش ہو جائے، راستے کیچڑا والے اور پانی چڑھ جائیں تو پھر کام کاج خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بندے میری مانے تو میں ان کی بارش رات کو برساؤں اور دن کو دھوپ نکالوں تاکہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ سکے، اور ان کو بادلوں کی گرج نہ سناؤں. وہ گرج جب گرج ہوتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں، روح پھڑک جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ موت آئی، کلیجے پھٹتے ہیں. تو یہ گرج کیوں ہوتی ہے؟ یہ آگاہی یکس باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، تم کچھ نہیں ہو. ہاں اس واسطے میرے بھائیوں، اعمال اچھے کرنے کے لیے دیکھو یہ کبھی غور کرنا چاہیے نا، یہ زلزلے کیا چیز ہے، یہ سیلاب کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، خانہ جنگیاں کیا چیز ہیں؟ یہ اعمال ہے، یہ انسانوں کے اعمال ہیں. فرمایا جب زنا بڑھتا ہے تو زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب زنا بڑھتے ہیں تو زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ جھنجھوڑتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، باز آ جاؤ. اور جو زنا پہ لگے ان کو تو کسی زانی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے زنا کی وجہ سے یہ زلزلے آ رہے ہیں، وہ لڑے گا آپ سے. کیونکہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بیچارے ہوش حواس گم کر بیٹھتے ہیں، ان کی عقل موف ہو جاتی ہے، ان کی مت ماری جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یا ایھا الناس لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. یہ گناہ مت مار دیتے ہیں، اس واسطے ان کو ہوش نہیں ہے. جو گناہوں میں ملوث ہیں وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں. بھائی گھر میں
دو بھائی ہیں، ایک بے ہوش ہو جائے تو وہ بے ہوشی میں تو بہت کچھ کرے گا، یا پاگل ہو جائے، اب ذمہ داری ساری ہوش والے کی ہے۔ تو اس واسطے اب زمین پر کافروں کی بات ہم نہیں کرتے، ان کی کہانی اور ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت بھی عملوں کی ہے، جو بیچارے گناہوں میں ملوث ہیں، تو جو گناہوں میں ملوث ہیں وہ تو ہوش کھو بیٹھے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اب ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ اب جن کو اللہ نے گناہوں سے بچا رکھا ہے، تھوڑے ہوش حواس ان کے قائم ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اپنے راحت و آرام کو چھوڑیں، اپنے لذات خواہشات کو چھوڑیں اور اللہ کی راہ میں مارے مارے پھیریں، لوگوں کی منتیں کریں اور ان کو گناہوں سے روک کر اللہ کے سامنے جھکائیں۔ تو جب اعمال اچھے ہو جائیں گے اور سنتوں پہ امت چلے گی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے اپنے ایمانوں کو کامل کریں، اپنے یقینوں کو مضبوط کریں اور اعمال کو درست کریں، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں کہ آسمانوں سے بارشیں برسیں، زمین سے غلے اور پھل اگیں اور دولتیں ان کو میسر آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا تھا۔ ہاں، اعمال کی بڑی برکتیں ہیں، اعمال کی برکت پھلوں میں، غلوں میں ہاں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تو ان کے باغ کے پھل سال میں 2 دفعہ لگتے تھے۔ تو ہم آج امت کے یقین خراب ہو گئے نا، تو اعمال چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگے، تو یہ پھر دنیا کا خاصہ ہے کہ جو دنیا میں گھستا ہے وہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ گناہوں سے بچانے والی چیز اعمال ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، گناہ سے کون بچے گا؟ جو اعمال میں لگے گا۔ ہاں، عملوں میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، پھر درجہ بدرجہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، درود، صدقہ، خیرات۔ تو ان اعمال میں جو لگے گا، ان اعمال کی برکت سے اللہ اس کو شراب سے بچائیں گے، ان اعمال کی برکت سے اللہ اس کو زنا سے بچائیں گے، ان اعمال کی برکت سے اللہ اس کو چوری سے بچائیں گے، ان اعمال کی برکت سے اللہ اس کو ظلم سے بچائیں گے۔ اعمال کی برکت سے بچتا ہے انسان۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس واسطے بھائیو، ہم نے محنت کر کے امت کو، اپنے آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل والا بنانا ہے، اعمال والا بنانا ہے۔ امت کے اندر نمازوں کو زندہ کرنا ہے، روزوں کو زندہ کرنا ہے اور اولادوں کو حافظ، قاری، عالم، داعی، مجاہد بنانا ہے۔ تو جب اعمال ہوں گے تو گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس واسطے اعمال کی محنت کو تیز کرنا ہے۔ تو درخواست ہے کہ ہر ساتھی پکی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہفتے کی 2 گشتوں کا ناغہ نہیں ہوگا، اور
روزانہ کی 2 تعلیموں کا نامہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مہینے کے سروزے کا نامہ نہیں ہوگا، اور سال کا چلہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، سروزے کا ہفتہ مقرر ہونا چاہیے، اور پھر چلے کا مہینہ مقرر ہونا چاہیے، اور روزانہ کی ملاقاتیں اعلیٰ درجہ اثر سے صحیح ہے۔ اس ٹائم میں اکثریت لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، دن بھر مشغولیت ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کی کوئی ذاتی انفرادی کوئی صورت حال ایسی ہے کہ وہ اثر سے عشاء نہیں دے سکتا تو 2.5 گھنٹے دوسرے وقت میں کر دے، لیکن کرے ضرور۔ اور ایک ملک میں جماعت پاکستان کی گئی تو وہاں کے حضرات نے بتایا کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے ہاں 2.5 گھنٹے کی بات نہ چلائیں، ہمارے ہاں 8 گھنٹے کی بات چل رہی ہے، پیچھے نہ لائیں، ہمارے ساتھیوں کو پیچھے نہ لائیں، یہاں 8 گھنٹے کی بات چل رہی ہے۔ ہاں دیکھو بھائی، مسئلہ سارا یقین کا ہی ہے، تو بھائی تبلیغ میں پھرنے والوں کا یقین نہ بنا پھر کس کا بنے گا؟ خدا نے خواستہ تبلیغ میں پھرتے پھرتے بھی یہی ذہن ہو۔ وہ جملہ بولتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہ کئی تبلیغ والے نا دنیا میں 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم تبلیغ والوں کی وہ ہے کہ ان کی تبلیغ کو ان کی دکان چلاتی ہے، ان کی تبلیغ کو ان کی دکان چلاتی ہے۔ یہ کون ہے تبلیغ والے؟ یہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی شکر ہے جی دکان ہے ماشاءاللہ، گھر کے خرچے شرچے بھی چل رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں جی، یہ دکان کی برکت ہے ساری اس کی برکت سے الحمدللہ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کی دکان کو تبلیغ چلاتی ہے، ہاں ان کی دکان کو تبلیغ چلاتی ہے کہ تبلیغ اجازت دے گی تب دکان کی طرف جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا یقین ہے کہ دکان سے تقاضے نہیں پورے ہوتے، اللہ پورے کرتے ہیں۔ ہاں دیکھو بھائی، آخری بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ خدا نخواستہ آج ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہمارے دکانداروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائیو دکان کا یقین نکالو اندر سے۔ کارخانے والے بھائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے بھائی کارخانے کا یقین دل سے نکالو، اور زمین والوں کو دعوت دی جا رہی ہے بھائیو دل سے زمین کا یقین نکالو، پالنے والا اللہ ہے۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ تب اس تبلیغ میں ہزاروں، ہو سکتا ہے لاکھوں کو اللہ نے یہ نعمت نصیب کر دی ہے کہ ان کی دکان ہے، وہ بیٹھتے بھی ہیں لیکن ان کے دل میں دکان کا یقین نہیں ہے۔ ان کے کارخانے ہیں، وہ کارخانے میں وقت بھی دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں کارخانے کا یقین نہیں ہے۔ ان کے مربے ہیں اور وہ مربوں میں وقت بھی دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں مربوں کا یقین نہیں ہے۔ تو ایسے خوش قسمت لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو ان کی دکان تو ساتھ نہیں جائے گی، لیکن انہوں نے تو یقین پہلے سے سیکھا ہوا تھا کہ پالنے والی دکان نہیں اللہ ہے، تو ان کو اللہ قبر میں روزی دے دیں گے، کارخانے والوں کو بھی دے دیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کارخانہ چلا کے ثابت کیا تھا اپنے عمل سے کہ کارخانہ تربیت کا ذریعہ نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ لیکن جو بیچارے جی تبلیغ میں تو پھر لیے لیکن دکان کا یقین نہیں نکلا، اب یہ جب مریں گے تو دکان تو دنیا میں تو ان کا یقین یہی تھا کہ دکان سے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اب جب یہ مریں گے قبر میں جائیں گے تو یہ تو قبر میں چلے گئے اور دکان ساتھ گئی نہیں، اب یہ کہاں سے کھائیں گے؟ قبر میں تو روزی
اللہ اس کو دیتے ہیں جس کا یقین اللہ پہ ہو. دکاندار ہے یقین دکان میں نہیں اللہ پہ، کارخانہ دار ہے یقین کارخانے میں نہیں اللہ پہ، ان کو روزی دیتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو، پچھلے زمانے میں نا لوگ بتوں کو پوجتے تھے. آج کا مسلمان بڑا خوش ہے کہ ہم بت کو نہیں پوجتے. تو بھائی دکان اور بت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا غیر ہونے میں جس طرح بت اللہ کا غیر ہے تو دکان اللہ کا غیر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بت کا یقین شرک ہو تو دکان کا یقین ایمان بنے گا اللہ کا غیر. ہاں بس اتنا فرق ہے کہ بت کے بارے میں تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا نا، کچھ بھی نہیں بتایا. دکان کے بارے میں کچھ ہدایات کچھ چیزیں ہیں. اس واسطے بت کا پجاری تو پکا بڑا مشرک ہے، وہ شرک جلی ہے. اور دکان کا پجاری جو نمازیں قضا کر کے دکان پہ بیٹھتا ہے اور چلے چھوڑ کے دکان پہ بیٹھتا ہے اور اندر یقین دکان کا اتارا ہوا ہے، تو اب یہ وہ والا شرک تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں شرک کی رمق ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو زمینیں جو کافروں سے فتح کر کے دی، اب وہ مسلمان زمینوں میں لگ گئے، ہل چلا رہے ہیں، جی بیج بو رہے ہیں، کھیتیاں کاٹ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے، تبلیغ نہیں کر رہے. تو حضرت عمر نے وہ زمینیں واپس لے لی ان سے اور فرمایا تم بیلوں کی دم پکڑ کے بیٹھ گئے ہو. یہ چیزیں تو دیکھو، دکان ہو، کارخانہ ہو، کھیتی ہو، اس کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے. تو دکان تو آسمان میں نہیں ہے. اگر روزی دکان میں ہے پھر دکان آسمان میں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری روزی آسمان میں ہے. اور حدیث میں ہے کہ باب الرزق عند عرش الرحمن، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے پاس ہے. اس واسطے بھائیو ہم تبلیغ میں جب وقت لگائیں نا، دیکھو خالی پھرنے سے بات نہیں بنتی. ہاں اب پھرنے والے بہت ہو گئے لیکن کس طرح پھر رہے ہیں؟ یعنی اللہ معاف کرے، کمزوریوں کے تذکرے نہیں ہونے چاہیے لیکن کیا کریں، پھر کے بھی بات بن نہیں رہی. تو جو ہدایات بزرگ دیتے ہیں کہ وقت لگانے والے اس طرح وقت لگائیں، جب تک اس طرح وقت نہیں لگائیں گے یقین نہیں بنے گا. ہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود براہ راست سنا، بیان میں فرمایا کہ ایک شخص 4 مہینے لگا کے تو مجھے ملا رائے گڑھ میں، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، اب میری نگاہ میں سونے کا ڈلا اور مٹی کا ڈھیلا قیمت میں برابر ہو گئے ہیں. اب میری نگاہ میں سونے کا ڈلا مٹی کا ڈھیلا برابر ہو گئے ہیں. ایسے بھی 4 مہینے لگتے ہیں. یہ نکلنا یقین سیکھنے کے لیے ہے. ہاں اس واسطے وقت صحیح لگے گا پھر تو یقین بن جائے گا. وقت صحیح نہ لگا جی، وہ پہلے کہتے تھے نکلنے والوں کو کہ گھر خط بھیجو
لیکن جوابی پتہ مت بتاؤ. کیا کہتے تھے؟ گھر خط بھیجو، کیونکہ آپ کی باتیں تو ان کو فائدہ دیں گی، اس وقت خط بھیجو، لیکن جوابی پتہ نہ بتاؤ. کیوں؟ گھر والوں کی باتیں تمہیں نقصان دے گی، تمہاری تبلیغ کو خراب کریں گی. خط نہ منگو. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو خط ہی تھا نا، وہ تو کچھ نہیں تھا نا. تو کیا کہتے تھے؟ خط بھیج دو، منگواؤ نہیں. خط بھیج دو، منگواؤ نہیں. کیوں؟ تمہاری باتوں سے ان کو فائدہ ہوگا، ان کی باتوں سے تمہیں نقصان ہوگا، تمہاری فکر بڑھ جائے گی. تم جب سوئی سے جس محنت میں لگے ہو نہیں کر سکو گے تو تبلیغ کا نقصان ہو جائے گا. اس واسطے گھر سے خط مت منگواؤ. اور اب فوٹو دیکھ رہے ہیں گھر کے، تو اس تبلیغ سے ہاں جی یقین بنے گا. اس لیے بھائیو ہم الحمدللہ یہ اجتماع بہت بڑی خیر اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. تو اور الحمدللہ اس اجتماع کے وجود میں آنے سے کتنی ہاں جی ام القرآن میں بھلائی آتی ہے، کتنی خیر آتی ہے، کتنا شر ختم ہوتا ہے ہاں جی، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بے حساب. تو ہم یہ چند دن ہیں تو اپنا راحت و آرام قربان کر کے وقت مسجدوں کو دیں اور ملاقاتیں کریں، آواز لگائیں. تو کوئی ایسا ساتھی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ اسلام آباد اجتماع کے لیے تشریف لائے، رائے گنج سے تو بس میں تشریف لائے، اڈے پہ اترتے ہی ریڑھی والا تھا تو اس کو فرمایا بھائی اسلام آباد میں اجتماع ہو رہا ہے. کون سا اجتماع؟ تو مولانا حیران ہو گئے اور آج کے مرکز میں کہا وہ ریڑھی والے کو پتہ ہی نہیں اجتماع ہے. تو کوئی فرد ایسا نہ رہے جس کو نہ پتا ہو. آنا نہ آنا تو اس کی قسمت ہے، لیکن ہماری طرف سے تو بات سب تک پہنچ جائے. تو کوئی کس وقت ملتا ہے، کوئی کس وقت ملتا ہے، تو کوئی رات دیر سے آتے ہیں. تو محلے میں ساتھی ترتیب ایسی بنائیں کہ ہر بندے تک آواز پہنچ جائے. مستورات کو بھی دعاؤں میں لگائیں. الحمدللہ مستورات روزے رکھ کر دعائیں مانگتی ہیں تو ان دعاؤں سے بڑا کام ہو جاتا ہے. سراج کے اجتماعوں کے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں کہ دعائیں بھی مستورات نے کی روزے رکھ کے، اور ساتھ ساتھ روٹیاں پکا کے مجمع کو دی. تو بہرحال مستورات کو بھی ہم دعاؤں کے ذریعے سے شریک کریں اور خود عملی طور پہ محلوں میں محنت کر کے ساتھیوں کو چلہ 4 مہینے کے لیے تیار کر کے ہدف پورا کرانا ہے اور ہدف سے آگے بڑھنا ہے. اپنی اندرون کی بیرون کی جماعتیں انشاءاللہ تیار کر کے اپنے ارادے بھی ساتھی فرمائیں اور دوسروں پر محنت کرنے کے بھی ارادہ فرمائیں. ماشاءاللہ فرمائیں گے. جی بھائی نقد کے لیے فرمائیں. کون کون چلے کے لیے 4 ماہ کے لیے نقد تیار ہے؟ نام کیا ہے؟ صاحب اڈک سے نقد چلے کے لیے ماشاءاللہ ہمت فرمائیں. ہمت ماشاءاللہ. جی بھائی ماشاءاللہ فرماتے جائیں. جی بھائی